سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ صلوات. محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماتمداران سید الشہداء، مولا آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہم سب کو راہ اہل بیت پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً ہماری آنے والی نسلوں کو عزائے حسین میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، آج مکان چینج ہوا ہے، مجمع نہیں، لہذا میرے اس سفر مرشد آباد کے سفر میں مجالس کے سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے۔ 2 دن سے مسلسل آپ حضرات ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد فوراً بعد دوسری مجلس بھی ہے، لہذا اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اے میرے حبیب، تم ان سے کہہ دو جو تمہارے ماننے والے ہیں، جو تمہارے امتی ہے، جن کو تم نے مسلمان بنایا، کہ اگر یہ تمہارے رسالت کا کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان قید اس لیے میں نے لگایا کیونکہ مربوط بے رسالت ہے، یعنی شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اجر رسالت کو ادا کرنا چاہے تو اسے نمازوں کے ذریعے نہیں، روزوں کے ذریعے نہیں، جہاد کے میدانوں میں وقت گزار کر نہیں، حج انجام دے کر نہیں، بلکہ آل رسول سے محبت کر کے یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دوستو، اللہ سب کی نیت سے واقف ہے۔ ہم اور آپ نہیں جان سکتے کہ یہ شخص نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، ہم آپ نہیں جان سکتے کہ یہ روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہے، ہم اور آپ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ آیا جو شخص اتنا خرچہ کر کے حج کرنے گیا ہے، آیا رضائے خدا کے لیے گیا ہے یا محلے کے لوگ اسے حاجی کہہ کے بلائے اس لیے گیا ہے۔ لہذا ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اجر رسالت کے سلسلے میں کسی سے بھی اس شریعت کے کسی اعمال کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو، تم اپنے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کو اگر تم قبول کروانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کے، میرے حبیب کے آل سے محبت کرو۔ کیوں؟ اللہ حکم دے اور خود نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سچا ہے،
اسی لیے سچوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ عادل ہے اس لیے عدالت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ رحمان ہے اس لیے جن کے دلوں میں رحم پایا جاتا ہے ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو یعنی ہر نیکی کے بارے میں اللہ دوست رکھتا ہے، تو آیا اہل بیت کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے؟ تبھی اس انسانیت سے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور محبت زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، محبت عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ آپ کے نیت کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اگر آپ محبت کے دعوے دار ہیں تو یہاں پہ نیت بعد میں آپ کے اعمال کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ چاہنے والے ہیں یا نہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اہل بیت کے آس پاس منڈلاتے رہے، لیکن جب وقت ضرورت آیا تو وہ اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ مثال ہے کہ نہیں؟ آپ نے تاریخ پڑھ رکھی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ صرف اہل بیت کی بات نہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہوں گے ان کے بارے میں ذرا سوچئے، ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، جس کے پاس اللہ کی معرفت ہو، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر گھر فرعون کا ہے جس نے خود یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، قرآن کی آیت ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اسی کے گھر پہ رہنے والی توحید پرست نکلی۔ میں کچھ کہہ گیا؟ فرعون کے گھر پہ رہنے والی توحید پرست نکلی، تو اس کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اور صرف توحید پرست نہیں نکلی بلکہ اس نے نبی کی جان بھی بچا دی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ یہ تذکرے قرآن میں ہے، کیوں رکھے گئے عزیزو؟ کیوں قرآن نے یہ واقعہ بیان کیے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ فرعون جیسے خدائے وحدہ لا شریک کا دشمن اس کے گھر پہ رہ رہی ہے، لیکن توحید پرست بھی ہے، اپنی ایمان کی حفاظت بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نبی کی جان بھی بچا لی۔ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ بی بی آسیہ کے بارے میں تو سنے آپ لوگ، تو اس کے تذکرے اچھے نیت سے کیے قرآن میں۔ ان کو مومنہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہاں رہ رہی ہے، انسان کہاں رہ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کر کیا رہا ہے یہ ضروری ہے۔ کس گھر میں رہ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور نہ بہت سارے ہم ایسے نبیوں کی زندگی ہم نے دیکھی ہے کہ نبیوں کے گھر پہ رہنے والی نبی کے مخالف نکلی۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کے زندگی میں آ جائے تو نبی کے انتقال کے بعد حکم نبی کے خلاف ورزی کر کے میدان میں چلی آئی۔ تو ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ کس گھر میں رہ رہی ہے، ضروری یہ کر کیا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایماندار ہو سکتا ہے آپ پرہیزگار ہو سکتا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہو سکتا ہے کہ آپ عزادار ہو، لیکن آپ کی ایک لغزش نے آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ پیدا ہوئے اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں، آپ کے ماں باپ اہل بیت کے محب ہیں، آپ کو بھی بچپنے سے اہل بیت کے محبت کرنا سکھایا گیا، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم سب گناہگار ہیں۔ شیطان ہر وقت ہمارے اوپر سی سی کیمرے کی طرح نظر رکھے ہوئے ہے، کون سا وقت ہے، کس حالت میں ہے، نجاست کی حالت میں ہے کہ نہیں، کبھی اس کو حرام کھلانا ممکن ہے کہ نہیں، اس کو کون سی چیز پہ لالچ ہے، آیا اس کی زبان دراز ہے کہ نہیں، یہ چیزوں کو کھانے میں پسند ہے کہ نہیں، تو ایسے رسگلے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پیسہ حلال کا ہے لیکن رسگلہ حرام کا اس کے اندر جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے عزیزو، یہیں سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سوچا ایک ذرا سی چیز ہے، غیر مسلم کی یہاں سے ہم نے لے لیا، مسئلہ کیا ہے، ایک رسگلہ ہی تو کھا لیا، اس نے بھی تو صاف ستھرے طریقے سے بنا لیا، پیسہ تو میرے پاس حلال کا ہے، تو پیسہ میرے پاس حلال کا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے، لیکن وہ ایک
رسگلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیز آپ کھا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو خیال رکھنا ہے ہر چیز کے بارے میں، کوئی ایسی چیز آپ کے حلق سے نہ اترے، ورنہ پھر ایک لغزش آپ کی ساری، بلکہ آپ کے والدین، آپ کے خاندان، پتہ چلا کہ ایسے نسل میں پیدا ہوئے، اور خاص کر آپ حضرات زیادہ تر تو نچوی ہے، اس کے اوپر سے سادات بھی ہے، اس کے اوپر سے احسان ہے عزاداری کے اوپر، اس مرشد آباد کا، اس ویسٹ بنگال میں۔ لیکن عزاداری آپ کے یہاں سے اپنے آپسی اختلاف میں ختم نہیں ہو رہا، یہ اختلاف اس لیے آیا کہ کھانے پینے میں ذرا خیال رکھا کرے، ذرا لحاظ رکھا کرے۔ آپ کے کھانے پینے کے وجہ سے یہ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے فضیلت کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس شیطان کے تمام حربے سے بچا کر اس خاندان کے چشم و چراغ ہے تو اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ پتہ یہ چلا کہ آپ کا گھر تو عزاداروں کا تھا، آپ کے گھر میں تو علم سجتا تھا، آپ کے گھر میں تو تعزیے اٹھتے تھے، آپ کے گھروں میں تو اذانیں کی آواز گونجتی تھی، محرم میں فرش عزا بچھائے جاتے تھے، مرثیے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ لیکن اسی کے بیچ اگر گانے کی آواز بلند ہونے لگے تو یقیناً سمجھ جائیے کہ اس گھرانے میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور آنے والی نسل میں کچھ خطرناک جراثیم آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی سے آپ کو تیار رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر رسول میں رہ کر بدر میں رسول کے ساتھ تھے، احد میں رسول کے ساتھ تھے، خندق میں رسول کے ساتھ تھے، لیکن کام نہ آ سکے، ہاں ہے کہ نہیں؟ اب کام نہیں آ سکے، بلکہ اگر بدر میں رہے تو جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کیا فضیلت کا مقام ہے کہ قرآن ان کو کتنا فضیلت عطا کرتا ہے۔ جنہوں نے جہاد کیا ان کو غازی کہا گیا، لیکن جو خاموش بیٹھے رہے۔ آج کل مولا علی کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ہم جیسے مصلحت پسندوں کے بارے میں مولا 1400 سال پہلے بول کے گئے ہیں، بلکہ مصلحت پسند تو آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ مولوی ہے کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے، بولیں گے تو سیکرٹری ناراض ہو جائے گا، بولے گا تو انجمن کا صدر ناراض ہوگا، ہم کو نہیں بلایا جائے گا۔ ہم نے ذریعہ معاش اس ممبر کو بنا لیا یا محراب کو بنا لیا، اللہ کو رازق نہیں مانتے، اللہ جو رازق ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جی حضوری میں ہم لگ گئے، بلکہ ان کو یہ ناراض نہ ہو اسی خیال سے ہم بولتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے نہیں بولتے کہ خدا راضی ہو، بلکہ ہم اس لیے بولتے کہ یہ ناراض نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ کر چلتے ہیں ہم۔ تو یہ مصلحت پسندی کے بارے میں مولا نے کیا کہا کہ اگر علماء اور حق پسند لوگ حق کہنا بند کر دے، اور جو حضرات ناحق کام کرتے ہیں، باطل کام کرتے ہیں، جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، حق والے حق بولنا چھوڑ دے، اور جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو ٹوکنا بند کر دے، تو اس کے لیے سماج میں سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے پتہ ہے؟ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کام، نیک کام کرنے والے ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی نیکی پہ آپ شاباشی نہیں دیتے، بلکہ آج کل جو بھی نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے مخالفت میں بولنے والے زیادہ ملتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جو برا کام کرتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر بولیں گے تو یہ میرے ساتھ بھی بد زبانی کر لے گا، ہے کہ نہیں؟ مجھے برا بھلا کہے گا، دکانوں میں، چائے کی دکان میں، محلے میں، گلی کے کوچوں میں ہمارے خلاف بولنے لگ جائے گا، لہذا خود کو بچا لو۔ نہیں، اس سے کیا، اگر برے لوگوں کو برائی سے آپ نہیں روکیں گے تو ان کی جرأت بڑھے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیک کام کرنے والوں کی تعداد گھٹتی رہے گی اور برے کام کرنے والوں کی جرأت بڑھتی رہے گی۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا شیعہ سماج کیسا ہونا چاہیے، حسینی سماج کیسا ہونا چاہیے، حسینی کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کا، ہمارے امام بارگاہوں کا، ہمارے انجمنوں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ پیسہ والا اس کو صدر بنا دو، چاہے کہاں سے لایا یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے
ہے کہ نہیں؟ جو پاور والا ہے اس کو صدر بنا دو، کیونکہ وہ کیسے پاور میں ہے یا نہیں دیکھتے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ انصاف کیا، امام حسین کے ساتھ انصاف کیا آپ، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ بلکہ پاور والوں سے ٹکرانے کا نام حسینیت ہے۔ جو ناحق پاور ہاتھ میں لے کر ظلم کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے تو آپ حسینی ہیں، اگر جھک گئے تو یزیدی ہے۔ تو یہ جرأت حسین سے آپ نے لیا ہے کہ نہیں؟ کیا کریں مولانا صاحب، وہ ایسا پاور والا ہے، اس کے پاس اتنا پاور ہے، اتنے آدمی ہے، وہ ایسا شخص ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مرشد آباد کے جوانوں کو جنہوں نے گزشتہ 10 سالوں میں یہاں کا اتہاس، تاریخ بدل دیا۔ آج جس طرح سے وہ کربلا جو گم ہونے کے کگار پہ تھی، جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی تھی، آج دیکھیے اس کو کس انداز میں دوبارہ روشن کر دیا۔ آج جس طرح سے یہ گزشتہ 10 سالوں میں آپ نے ترقی کی، آپ کے سماج میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا۔ ہم دعا کرتے بی بی زہرا کے وسیلے سے، امام زمانے کی مدد سے، مولا آپ سبھی کو ترقی دے۔ ایک بار مل جل کے بلندتر صلوات۔ اور کام جوانوں نے کیا، لیکن ہمت بزرگوں نے دی۔ لیکن اگر کوئی روک رہا تھا آپ کو تو یہ مت گھبرائیے کہ روکنے والے آپ کے باپ تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے محلے کے لوگ تھے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ روکنے والے تو رسول کو بھی روکتے رہے۔ عمر ابن عبد داؤد، اس کے سامنے کون جائے گا؟ یا نبی اللہ کسی کو مت بھیجیے، جو جائے گا کاٹ ڈالے گا۔ اور نبی کہہ رہے کوئی جائے؟ عمر ابن عبد داؤد کو جانتے ہیں نا؟ جنگ خندق کے بارے میں آپ تو سنے ہوں گے۔ بہرحال آج موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگر یہ 2 مجالس اور ہے آگے، اگر وقت ملا تو بیان کریں گے، یا آپ یاد دلا دیجئے گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات ایسے حسینی بنیے، ایسے اہل بیت کے محب بنیے کہ اگر کوئی کہے کہ اس حسین کی مدد کرنے کی وجہ سے تم کو مار دیا جائے گا، تو ہر وقت تیار رہیے کہ موت کے لیے۔ کیوں؟ چاہنے والے زبانی نہیں ہیں ہم لوگ۔ اور نہ سوچئے میسم تمار کے بارے میں مولا نے کہا، میسم اسی کھجور کے درخت پہ تم کو سولی دی جائے گی۔ ہم جیسے کوئی نادان ہوتا تو جلدی سے درخت ہی کاٹ ڈالتا، لیکن میسم تمار کو دیکھا گیا کہ ہمیشہ اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے کہ یہ درخت مرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرے مولا کا قول ہے مجھے اسی درخت پہ سولی دی جائے گی۔ اس درخت کو زندہ رکھنا ہے تاکہ میرے مولا کا قول سچا ہو۔ ایسے ہم لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ اس طرح سے ہے، لیکن بنانا پڑے گا۔ ناممکن نہیں ہے عزیز، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آج کے زمانے میں کیا نہیں ہے؟ سوچئے ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے، جن کو دیکھ کر ان کی تصویریں دیکھیں گے۔ ابھی چند سال پہلے ایک تصویر واٹس ایپ پہ آیا تھا، سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا، تو یورپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ تو بالی ووڈ کا کوئی ہیرو لگتا ہے، اتنا خوبصورت تھا۔ جب انہوں نے سرچ کیا تو پتہ چلا بی بی زینب کے حرم کے مدافعین میں تھا، اور اس کے جنازہ بھی اس کے گھر والوں کو نہیں ملا۔ ہم آپ جا سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے بی بی زینب کے حرم کی دفاع کیا آج بھی، اور ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم سب بی بی آپ کے عباس ہیں۔ کس طرح سے جوان ہزاروں کی تعداد میں بی بی کے حرم کی دفاع کے لیے شہید ہوتے رہے۔ وہ جذبہ ہم میں آنا چاہیے۔ اس زمانے کا ایک عجیب کیفیت تھی سیریا کے، عراق کے، کہ جب آپ کسی ایئرپورٹ پہ جائیے، نجف کے، تہران کے، مشہد کے،
تو صرف تصویریں لگی ہوئی تھی یہ جوان آج شہید ہوا، اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے، یعنی کربلا ختم نہیں ہوا۔ میں ایک واقعہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں مصائب کے عزیزوں۔ صدام کا زمانہ ہے، کوفے میں وہ لوگ 18 بھائی تھے جن سے میری ملاقات ہوئی۔ اب 2 بھائی صرف زندہ ہے، ایک کا نام ابو سجاد ہے، ایک کا نام ابو کرار۔ ابو کرار میرے خاص دوستوں میں ہے۔ وہ لوگ 18 بھائی تھے، 16 شہید ہوئے صدام کے زمانے میں۔ تو ان کے بھائی کے بارے میں 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے، اور نجف کے آیت اللہ خوئی کے خواب میں وہ آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر روز صدام شیعوں کو پہ ظلم کرتا تھا، تو یہاں سے کوفے سے کچھ شیعوں کو پکڑ کر بغداد لے گئے، بغداد لے کر گئے، اور وہاں پہ ایک سے سوال کیا کہ تم 61 ہجری میں ہوتے تو کیا کرتے؟ 61 ہجری میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا میں مولا کے اوپر شہید ہو جاتا۔ اس کو گولی مار دی گئی عزیز، اس کو گولی مار دی گئی۔ دوسرے کو پکڑ کے آگے لائے، کہا اب تو بتا تو کیا کرتا؟ اس نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو مولا حسین پہ قربان کر دیتا۔ دونوں اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خواب میں آغا خوئی دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں شہید ایک ہی ساتھ ہے، لیکن ایک کا درجہ بلند ہے۔ آغا خوئی نے کہا سوال ایک ہی کیا گیا، لیکن دونوں کے درجات بندی میں کم و بیش کیوں ہے؟ تو امام نے کہا سنو، جس کو پہلے مارا گیا اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ گولی مارے گا، لیکن پھر بھی میرے محبت کا حق ادا کیا اس نے۔ لیکن دوسرے کو جب مارا گیا اس یقین کے ساتھ کہ موت یقینی ہے، مرنا یقین ہے، میں اس یقین کی وجہ سے اس کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ عزیزو، ہمارے بھی کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، ہم کو بھی ایسے محب بننا ہے، ہمارے گھر کے سماج کو، گھر کے طور طریقے کو، گھر کے رہن سہن کو اسی طرح سے بنانا ہے۔ عزیزو، ہماری جو جوان مائیں ہیں، ان کے گود میں جو بچے ہیں، یہ ان کے پاس امانت ہے وقت کے امام کے، کہ آپ کو ان کے سپاہی بنانا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا، آج 24 کی شب ہے۔ ایک روایت کے مطابق بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ تاریخ، یہ بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ، اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے کہ بی بی کی شہادت اور بی بی کی مظلومیت کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کبھی بھی ان کو پرسہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ کائنات میں 3 بیٹیاں تھیں جو اپنے وقت میں سب سے فضیلت والی تھی۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ۔ عزیزو، لیکن علی کی بیٹی کے بارے میں سوچئے، زینب کے بارے میں سوچئے، جب زینب کی چادر چھینی گئی تو سید سجاد سے پہلا جو مسئلہ پوچھا گیا، کسی امام سے ایسا مسئلہ نہ پوچھا گیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی بغیر رضا کے سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئی، اور سید سجاد اپنی پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، مریض ہے، کمزور ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی ابا میری تلوار کہاں ہے؟ آگے بڑھ کے بازو کو پکڑ کے کہتے ہیں سجاد تو گھبرانا نہیں، سجاد تیرے اوپر ابھی جہاد نہیں ہے، سجاد تجھے مجھے بچانا ہے، سجاد تو امامت کی امانت ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ پھوپھی اماں کیسے نہ جاؤں، آپ کے سر سے چادر چھین لی گئی اور میں برداشت کر لوں۔ کہا بیٹا سجاد تو برداشت کر لے، لیکن میرے کو ایک مسئلہ بتا دے کہ بیٹا بغیر چادر کے میں خیمے سے نکلوں تو نکلوں کیسے؟
اور اس خیمے میں آگ لگانے والے ہیں، ابھی آگ لگا دی جائے گی۔ بیٹا سجاد، کیا میں اس آگ میں رہ جاؤں؟ لیکن مجھے اس مسئلے کے جواب سے پہلے میری ایک دل کی بات سن لے بیٹا سجاد، میرے لیے اس خیمے میں جل کے مر جانا آسان ہے، میں اس خیمے میں جل کر مرنا پسند کروں گی، وہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ لیکن بیٹا سجاد، بغیر چادر کے اس خیمے سے میں نہیں نکل سکتی، اب تو مسئلہ بتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی، شام غریبہ ہے، رات اندھیری ہے، بیابان جنگل ہے، اس وقت خیمے سے بغیر چادر نہیں نکل سکتی۔ آپ کے لیے چلنا آسان ہے۔ بی بی، آپ کوفے کے بازار میں کیسے آئیں گے؟ بی بی، آپ شام کے بازار میں کیسے پہنچیں گی؟ اے بی بی، بغیر چادر آپ یزید کے دربار میں کیسے پہنچیں گی؟ اجرکم اللہ عزیزو، اسی لیے جب زینب یزید کے دربار میں پہنچی ہے تو بار بار فضہ کے پیچھے یہ بی بی چھپ جاتی تھی۔ ایک بار یزید نے جیسے ہی کہا یہ کون خاتون ہے جو اس بی بی کے پیچھے بار بار چھپ رہی ہے، تو ایک مرتبہ ظالم نے آواز دی، اے یزید، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ سجاد دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہائے میری پھوپھی کے نام نامحرموں کی زبان پہ جاری ہوئے، وہ بھی دربار میں آواز دی، اے چچا عباس، اب تیرا یہ قیدی بھتیجا کیسے اس ظلم کو برداشت کرے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان گناہ گاروں کے آنکھوں کے آنسو کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حسین خلوص کے ساتھ حسین کے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں اس عزاداری کو قائم رکھ۔ اے اللہ، اس مرشد آباد کو دوبارہ سے اس طرح سے قائم رکھ جو آج سے 250 سال پہلے یہاں پر عزاداری قائم ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ، جو ان کے وارثان آج زندہ ہے اس مرشد آباد میں، ان میں اتحاد برقرار رکھ، ان میں اتحاد قائم کر، تاکہ وہ تیرے حسین کے تمام عزا خانوں کے عاشور خانوں کو اور جہاں جہاں حسین کی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کر سکے۔ اے اللہ، اس حفاظت اس طرح سے کرے جب حجت آخر کا ظہور ہو تو اس وارث حسین کو حسین کی اس وراثت کو سونپ سکے۔ اے اللہ، ہمارے حجت آخر کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔